آدھے دن میں، ابھی کل سے لے کے آج تک آدھا ہی دن ہوا ہے، 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی، اور اس میں آپ نے نیند بھی کی ہے. اتنا آسان ہے کلام. جب روح سے روح بات کرتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس کو ریسیو کر لیتی ہے اور اس میں قائم ہو جاتی ہے. پریز دی لارڈ. یاد رکھیے کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو آپ کو کس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے؟ خدا پر. کسی آپ کو ڈونر کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر ممبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایلڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیکن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف خدا، اس کے روح کی ضرورت ہے. اور اگر کلام آپ کے اندر ہے تو وہ روح اس کلام کے وسیلے سے آپ کو خود بخود اٹھا لے گا. آپ کی کلیسیاں ترقی کریں گی، آپ کے وسیلہ سے زندگی دنیا میں نجات کا کام ہوگا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی حالت کیا ہے. دا اسٹیٹ آف مین کائنڈ، آدم ذات، اس کی اس وقت حالت کیا ہے. کلام مقدس کی نظر سے وہ کیا بیان کرتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم جو گمراہ ہوئے اس کے بارے میں کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے. افسیوں کا خط 2 باب اس کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں جی، کس کے سبب سے؟ مردہ تھے. ذرا تھے کو سرکل کر لیں. اس کیمپ کے بعد یہ تھے آپ کے لیے ہے. اب آپ زندہ کیے جا چکے ہیں. آپ کے 3 مسئلے کون کون سے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا. تو اب یہاں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. جب آپ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ گناہ گار ہیں اور آپ یوں کر کے ہاتھ کھڑا کرتے تھے، تب آپ مردہ تھے. لیکن اب جب آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ گناہ گار ہیں، تو آپ کا ہاتھ اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ آپ راست باز یسوع مسیح کے وسیلہ سے ٹھہرائے گئے. اس کی راست بازی میری راست بازی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ یوحنا 8 باب 44 آیت. یہ انسان کی حالت بتا رہا ہوں. اس میں دوبارہ ہم اسی ریفرنسز کو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی دیکھے. کیا کہتا ہے؟ بلکہ کیا ہے وہ؟ جھوٹ کا باپ ہے. یاد رکھیے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس کیمپ سے پہلے تک یہ آیت نہیں، بلکہ کیمپ کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ میری کوئی بھی ساتھ نہیں، اس کیمپ کا کوئی وجود نہیں ہے. جب تک آپ کے ہاتھ گناہ گار بلانے پر کھڑے ہوتے تھے تب تک آپ کس کے فرزند تھے؟ لیکن آج کے بعد آپ ابلیس کے فرزند نہیں ہیں. آپ کو آزاد کرا لیا گیا. یسوع مسیح نے آپ کو اپنے خون سے خرید لیا اور آپ کی راست بازی کا سبب بنا. یہ خداوند یسوع مسیح آج آپ کو دیا جاتا ہے، اس کا مکاشفہ آپ کو دیا جاتا ہے. اور امید کرتا ہوں نہ صرف آپ کا گھرانہ، آپ کا محلہ، آپ کی کلیسیا اور پورا شہر اور پورا صوبہ اور پورا ملک اور پوری دنیا ہمارے وسیلے سے نجات پائے گی. اگلی آیت پڑھیے گا، غلطیوں 4 باب 8. ہماری جو حالت ہے اس وقت، مطلب وہ لوگ جن تک یہ مکاشفہ نہیں پہنچا، انسان، اس کی حالت کیا ہے؟ غلطیوں 4 باب اس کی 8 کیا کہتی ہے؟ آمین. سب سے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قصور اور گناہوں کے سبب سے، جو ہم نے سرکل کیا تھا. اب جو دوسرا حوالہ پڑھا ہم ابلیس کے فرزند، ہمارا باپ کون ہوا؟ ابلیس ہوا. اس کو سرکل کر لیں. یہ گناہ گار کی حالت بتا رہا ہوں، انسان کی حالت جو خدا سے جدا ہے. اب یہ جو اگلا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کیا ہیں؟ خدا سے ناواقف ہیں. ہم خدا سے کیا ہیں؟ ناواقف ہیں. اسی لیے ہماری یہ حالت ہے اور ہم کسی اور ہی طرح کے خدا کو پوج رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. عبرانیوں 2 باب اس کی 15 آیت پڑھیے گا.
اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے. لکھ دیجیے، سرکل کر لیں، موت کا ڈر. انسان کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ وہ موت سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس لیے زیادہ ڈگریز حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ فیمس ہونا چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکے تاکہ وہ کبھی مر نہ جائے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ زیادہ پیسہ بھی کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے. اگر کسی بھائی نے لاٹری لی ہو اور اس کو کہا جائے تمہاری 5 ارب کی لاٹری لکھی، ہارٹ اٹیک اور گیا. پرچی. اینی ویز، یاد رکھیں کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ موت کا ڈر. اور کب تک ہے یہ؟ عمر بھر. انڈر لائن کریں عمر بھر کو. عمر بھر موت کا ڈر. اور اس کی غلامی میں گرفتار رہے، انہیں چھڑا لے. ایک اور حوالہ دیکھیے جو ہماری حالت اس کے بارے میں کیا ہے. رومیو 3:23، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. سرکل کر لیں، خدا کے جلال سے محروم. خدا کے جلال سے محروم ہے. یہ انسان کی حالت ہے. سب سے پہلے انسان کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں میں پھنسا ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ گناہوں میں پھنسنے کی سبب سے وہ ابلیس کا، اس کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خدا سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ ابلیس باپ ہے تو خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو وہ موت کا ڈر جو عمر بھر اس کے ساتھ رہتا ہے اس سے پریشان ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آگے لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہے. اب خدا کا جلال کون ہے؟ پریز دی لارڈ. اور انسان اس سے محروم ہے. انسان خداوند یسوع مسیح سے محروم ہے. اپنے ہی دکھوں کا چارہ کرنے میں پھنسا ہوا ہے کہ کسی طرح میری زندگی ٹھیک ہو جائے. یہاں سے قرضہ لے لیا، وہاں سے کچھ کر لیا، یہاں سے یہ جگاڑ کر لیا، وہاں سے وہ جگاڑ کر لیا. اس سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ حالت یہ کہ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں، تیسرے سے تو بڑے اور مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. لیکن کبھی ایک بات نوٹس کی ہے؟ مسئلہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، آپ مرتے نہیں ہیں، نکل ہی جاتے ہیں اس میں سے. کیونکہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ شاید اب خدا پر ایمان لے آئے، شاید اب اس کے جلال سے واقف ہو جائے. اور خوش قسمت ہیں ہم، مبارک ہیں ہم جن کے لیے یہ موقع آج فراہم کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی حالت میں آگے بڑھتے ہیں پارٹ 2 میں. پہلے ہم نے پڑھا جو ہم نے کھو دیا، اب ہم پڑھ رہے ہیں جو ہماری حالت ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے باب کی دوسری آیت، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. انسان کی زندگی کی حالت یہ ہے. آج انسان کی زندگی ویران ہے اور کیا ہے؟ سنسان ہے. اور کیا ہے؟ اس کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے. کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان بے ایمانوں کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے کہ خدا کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے. اور جہاں روشنی نہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. اور لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش. خدا کا روح موجود ہے، وہ جنبش کر رہا ہے. لیکن انسان جو زمین ہے اس کی حالت کیا ہے؟ وہ ویران ہے، وہ سنسان ہے اور اندھیرے میں ڈوبی ہے. اس کا روح موجود ہے. اسی لیے ہمیں مسیحا کی ضرورت تھی. آگے پڑھتے ہیں انسان کی حالت کے بارے میں اور کیا لکھا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو دل سے پیار کرتے ہیں؟ پڑھے نا ذرا 6 باب کی 5 آیت کیا کہتی ہے. کیا ہو گیا؟
نہیں یہ غلط آیت ہے، پیدائش کی کتاب چھٹے باقی 5 وہاں پرنٹ غلط ہوئی ہے. وہ کہتی ہے اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہیں، برے ہی ہوتے ہیں. ہاں انگلش میں ٹھیک ہے، اردو میں غلط ہے، تو اردو والی کاٹ دیجیے آیت اور اس کو بعد میں پڑھ لیجیے گا اردو میں. اچھا انگلش ریفرنسز آپ کو تقریباً ٹھیک ملیں گے سارے، بتا دیں. تو الائیو لکھ لیں نا اس کو آگے. اوکے موو آن، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ آپ کو جو کتابچہ دیے گا اس میں اتنے سارے ایرر ہیں، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آمین. کریکشن کر لو جا کے، بائبلیں گھر پہ پڑھی ہیں نا، کر لینا اپنے لیے خود ہی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. ہم دل سے خدا سے پیار کرتے ہیں، تو دل تو خدا تو پہلے ہی اس کہہ رہا ہے کہ وہ تو بیمار ہے. انسان کا دل بیمار اور ہیلے باز ہے. لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ آپ دل سے خدا سے پیار کر ہی نہیں سکتے. خدا سے پیار کرنے کے لیے بھی روح سے ہی زندہ ہونا پڑے گا. جسم خدا سے پیار نہیں کر سکتا، اسی کا روح، صرف روح ہی روح سے پیار کر سکتی ہے. میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب میں کلام پڑھتا ہوں. آپ کا ہوتا ہے نا؟ خدا سے کبھی پوچھا ہے؟ آگے بولیں. کہاں لکھا ہے؟ زبور 91 میں نا. یہ کون سی کیفیت تھی؟ یہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کی کیفیت ہے. آپ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جب کلام پڑھیں تو دور کو ضرور دیکھیں، کون سے دور کی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے دیکھ لیتے ہیں جی. یرمیہ 17 باب 9 آیت کیا کہتی ہے؟ دل آ گیا. دل سب چیزوں سے زیادہ میں خدا نو دل تو پیار کرنا، قسم خدا دی ہیں. تو یاد رکھیے خدا سے پیار کرنے کے لیے آپ کو دل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. آٹومیٹیکلی آپ نہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. جب آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو خدا آپ سے باہر نہیں، آپ اپنے آپ سے ہی پیار کرتے ہیں. لیکن انسان کی حالت کیا ہے کہ اس کا دل بھی سب چیزوں سے اب کیا ہے؟ زیادہ ہیلے باز ہو گیا ہے. اگلی آیت پڑھ لیے، متی کی انجیل 11 باب 28 آیت دیکھیے. آرام دوں گا. ساری زندگی ہم لوگ محنت کرتے جاتے ہیں. پہلے پڑھائی کا پریشر، پھر کیریئر کا پریشر، پھر بیوی کا پریشر، پھر اس کے بعد فیوچر کا پریشر، اور ہم پریشر کوکر بن کے رہ جاتے ہیں. پھر بعد سے سٹیاں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، سٹیاں ہی بجدیاں نے پھر ہیں. تو سٹی بجنے بھی کوئی بھی چولہا نہیں بند کرتا. تو یاد رکھیے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. جب تمہیں روٹی کی ضرورت ہوگی تو تمہیں روٹی ملے گی، جب نوکری کی ضرورت ہوگی تو تمہیں نوکری ملے گی. لیکن کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ تمہارے زندگیاں سیٹسفائی ہو جائیں؟ نہیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور تم اور زیادہ کثرت سے اس کے کام میں مشغول رہو. یسایہ 1 باب اور اس کی 4 سے 6 دیکھیے کہ خدا کیا کہتا ہے. 1 منٹ،
نہیں ایسے آ نہیں ہے، یہ آ درد والا آ ہے، ذرا وہ والا بولے نا، آہ. اب پڑھیے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ خدا کہتا ہے آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم. دکھ میں خدا کی آزار ہے یہ، کہ جو قیمتی چیز خدا نے بنائی، جس کو اس نے اپنے سے کچھ ہی کمتر بنایا، اس کی حالت کیا ہو گئی ہے. خدا افسوس کر رہا ہے اس پر، رنجیدہ ہے. تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ بندے دا پتر بنتا ہے کہ نہیں، کہ تینوں دساں؟ یاد آ رہی ہے یہ والی بات؟ اور وہ جو دسنا ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے، اس لیے پہلی بندے دا پتر بن جائے تو ٹھیک ہے. تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے. ہم خدا کو کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے، اپنے دماغ سے. کہتا وہ تو بیمار ہے، اور دل سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے وہ تو سست ہے. تلوے سے لے کر چاندی تک، چاندی کیا ہے جی یہاں پہ؟ سر کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پیر کے تلوے سے لے کے سر کے بالوں تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہیں، گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے. کیونکہ اس کے لیے تو ہمیں مسیح کی ضرورت تھی، اور وہ کون ہے؟ ان سے تو کبھی واسطہ ہی نہیں ہوا. تو کون کرتا ہے یہ سارا علاج؟ اگلی آیت دیکھیے. انسان کی حالت کی بات ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کلیسیا اور غیر ایماندار جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ وہ آئی سی یو میں بھرتی ہونے والے لوگ ہیں. کرٹیکل حالت ہے ان کی، کسی بھی لمحے مر جائیں گے وہ. ان کی زندگی کا علاج کون کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے تو؟ کبھی باہر رات چلتے بندے کو دیکھ کر، غیر ایماندار کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ کبھی روح سے زندہ ہی نہیں ہوئے، روح کی فکر ہی نہیں ہوئی. اگر اپنی زندہ روح سے مردہ روح کو دیکھ لیتے تو رو پڑتے، کاش کہ میں اس کی روح کو بچا لوں، اور اس کے لیے تقویٰ کرتے. تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، جلدی ختم کرتے ہیں. پڑھیے مرکز 7 باب 21 آیت سے 23 آیت تک. آمین. کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے، اندر کہاں ہے جناب آپ کا؟ دل ہے. اور وہاں سے آپ نہ پرستش کر سکتے ہیں، نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں. لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار. کلیئر ہے نا بائبل اپنے مقصد میں؟
چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدکاریاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی بھی گناہ ہی ہے. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو اور کچھ ناپاک نہیں کرتا. آگے چلیے. ہاں جی، اب پیدائش 16 باب کی 19 جو ہم نے پہلے پڑھا اس کو دوبارہ پڑھیں، اس لیے میں ساری تفصیل بتا چکا ہوں. صرف پڑھ لیتے ہیں کہ انسان کی حالت کا بیان پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ کتنا برا ہے. پڑھیے. اچھا 19ویں آیت پڑھ لیجئے. 19ویں آیت. تو اپنے منہ کے یہ بیان کر چکا ہوں میں. اب اگلی آیت پڑھ لیجئے ذرا. عبرانیوں 9 باب اس کی 27ویں آیت کہ انسان کی حالت کیا ہے. اب نہ صرف آپ بیمار ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کے لیے عدالت کا بھی بندوبست ہے. جانا چاہیں گے عدالت میں؟ عدالت میں کون جاتا ہے؟ مجرم، گناہگار. عام آدمی کو جس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہگار نہیں، کیا وہ جاتے ہیں عدالت میں؟ ایویں خام خام میری بھی انصاف کرو. نہیں کرتے، کیونکہ اس کی حاجت نہیں. اگر انسان گناہگار ہے تو اس کے لیے عدالت بھی ہے. اور گناہ کیا ہے جی؟ خدا سے باہر ہونا گناہ ہے. اس کے بعد آپ جتنی مرضی نیکی کرتے رہیں، آپ کا خدا سے تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. وہ لوگوں کی نظر میں مورل ایتھکس ہو سکتے ہیں، انسانی اعتبار سے آپ کے اچھے کام ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ سب گناہ ہی ہیں. اگلی آیت پڑھیے. متی 25:41. کون سی آگے جی کس کے لیے تیار ہے؟ اور اس میں کون جائیں گے؟ بائیں طرف والے جو گناہ گار ہیں. اور دائیں طرف والوں سے کہے گا اے میرے بچوں آؤ اور اپنے آرام میں داخل ہو جاؤ. یہ دائیں طرف تب پتہ چلے گا جب آپ کا پھل آپ کے ساتھ ہوگا. دائیں طرف والے پھل پیدا کرنے والی ڈالیاں ہوں گی، اور بائیں طرف والی وہ رہیں گی تو یسوع مسیح میں اور ہالےلویا ہالےلویا کریں گی، لیکن وہ کاٹ ڈالی جائیں گی. اب خدا کا جواب دیکھتے ہیں جو اس نے ہمیں دیا ان ساری سچویشنز میں. ہر تکلیف، آپ کے گھر کے رشتوں کے پرابلم، بچوں کی ماں باپ سے نہ بننا، میاں بیوی کی نہ بننا، طلاقیں ہونا، یہ ساری چیزیں، فائنینسز، ایجوکیشن، بیماریاں، موت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا حل خدا نے دیا ہے ہمیں. اور یہ سب کس وجہ سے پیدا ہوا تھا بائی دا وے؟ یہ کیوں ہے ہماری زندگیوں میں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں، جدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری یہ حالت ہے. جب ہم خدا میں واپس آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہتی. کیوں؟ جسم میں ہے نا، اسی جسم میں جو روح ہے وہ خدا سے کنیکٹ ہوگی، لیکن جسم تو لانتی ہی ہے، اس نے تو تباہ ہونا ہی ہے، فنا ہونا ہی ہے. اس لیے وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں جب تک آپ دنیا میں ہیں وہ قائم رہیں گی، لیکن آپ ان کی وجہ سے آپ ان کے قیدی نہیں ہوں گے، آپ ان کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو آزادی کی روح دی جائے گی. پڑھیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 15 باب کی 6 آیت. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں، اور خدا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اگلی آیت پڑھیے گا.
اگر آپ خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں، اگر خدا سے آپ کی وابستگی ہو جاتی ہے، تو آپ چاہے بھوکے ہوں، چاہے مفلسی میں ہوں، چاہے بیماری میں ہوں، چاہے موت آپ کے سامنے کھڑی ہو، آپ کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب داؤد نے یہ زبور 23 لکھا، جب اس کی پہلی آیت کو وہ لکھ رہا تھا، وہ اپنے بستر پر لیٹا انگور نہیں کھا رہا تھا، وہ بیابان میں جگہ جگہ بھاگ رہا تھا، ساؤل بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس کی جان کے پیچھے تھا، لیکن وہ اس بھاگتے وقت اور دوڑتے وقت اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ کسی اور بادشاہ کی طرف جا کے کوئی کانسپریسی نہیں بنا رہا تھا ساؤل کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ اس کو کیسے اب ہرائے۔ اس کو معلوم تھا نا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے، اس کو مسا کر دیا گیا تھا، پتا تھا اس کو۔ تو کیا ہمیں اگر کوئی بتا دے کہ آپ نیکسٹ سینئر پاسٹر ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کہ جلدی سے وہ پہلا والا ریٹائر ہو جائے تو میں سینئر پاسٹر ہو جاؤں یا بشپ ہو جاؤں، رائٹ؟ کیا داؤد نے ایسا کیا؟ وہ پھر بھی کس پر ڈیپینڈنٹ تھا؟ کہتا وہ میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر کے حالات آپ کو منادی کرنے سے نہیں روک سکیں گے، آپ کے بیوی بچوں کی پریشانیاں آپ کو منادی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، جو میری حفاظت کرے گا، جو مجھے سنبھالے گا، وہی انہیں بھی سنبھالے گا۔ خدا کے وعدے برحق ہیں۔ اگلی آیت پڑھیے، میرا خیال ہے شاید آخری ہے، پڑھیے گا۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ آپ کی بیماری میں بھی وہ ہمارے ساتھ، ہماری بیماری میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری خوشحالی میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے تناؤ میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جھکاؤ میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ابھرنے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ تجھے عقاب کی مانند قوت بخشے گا، وہ تیرے پروں کو نیا کرے گا۔ اگلی آیت۔ خدا سے ملنے کا صرف ایک ہی واحد راستہ ہے اور وہ ہے مسیح، اور مسیح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہتا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر۔ ہم اپنے چرچ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں تو خدا خوش ہو جائے گا، ایسے کر لیں تو خدا خوش ہو جائے گا، ایسے کر لیں تو خدا خوش ہو جائے گا۔ بند کر دیجئے پریکٹسز، جائیں واپس اور کہیں کہ مسیح سے جا ملیں۔ آئے میں آپ کو مسیح کے پاس لے چلتا ہوں، وہ آپ کو باپ کے پاس لے جائے گا۔ آج کے بعد یہ صرف آپ نہیں، آپ کی کلیسیاں، آپ کا گھرانہ، آپ کے کام کرنے کی جگہ، آپ جہاں موجود رہتے ہیں، وہ تمام لوکیشنز آپ کے وسیلے سے بابرکت ہوں گی۔ انسان کی حالت بہت بری ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مدد کا بندوبست خدا نے خود ہی کیا ہے۔ وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اندر جو مددگار ہے، جو اس کا روح ہے، جو خدا خود ہے، وہی کر سکتا ہے۔ اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہم نے صرف کیا کہنا ہے؟ فل سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، تابع کر دینا۔ آپ فرما بردار ہو جائیں، روح اپنا کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اب ہم کھانے کی طرف جائیں گے۔ قدوس 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 خدا رب الافواج پیروبر کے خالق و مالک، پیارے سے شکر گزار ہیں تیرے رحم فضل پیار کے لیے کہ تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم تیری حضوری میں آئیں اور خدا کلام کے بھیدوں کو جانیں۔ آسمانی باپ خدا شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں بتایا کہ کس قدر ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں جا کر لوگوں کی مدد کر پائیں جن میں تیرا روح بستا ہے، جو مردہ حالت میں ہے، جس کو زندگی کی ضرورت ہے، جس کو صحت کی ضرورت ہے۔ آ خداوند، آ ہمارے وسیلہ سے کام کر۔ آ خداوند، آ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں، ہم کمپلیٹ سبمیشن دے دیتے ہیں۔ خداوند، ہم کمپلیٹ کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ باپ، آج کے بعد دنیا کا، زندگی کا، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ میرے لیے مسئلہ نہیں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرا چوپان ہے۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے۔ رب الافواج بخش دے کہ آج کے بعد ہم صرف محض لفظی طور پر تیری عبادت نہ کریں، بلکہ روح اور سچائی سے تیری پرستش اور عبادت کرنے والے ہوں۔
ہماری مدد فرما خداوند. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے بابر کا جلالی پیارے یسوع مسیح کے نام میں، اس ایمان کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو نے ہمیں دے دیا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین.